نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آسمان کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں ہے، آج اہل حدیث عمر صدیق مناظر کو تڑپا کے نہ رکھ دوں تو متی اللہ میرا نام نہیں ہے۔ بات یہ ہے رفع یدین رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کا دعویٰ۔ بخاری چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ گئی بخاری ہمیشہ کے لیے اللہ کی توفیق سے گئی بخاری۔ آپ کے پاس اگر ہے تو پیش کر دینا، کیوں نہیں پیش کرتے؟ انہوں نے وائل ابن حجر کی روایت بیان کی، مولانا اگر اس روایت میں اپنے دعوے کو ثابت کر دیں، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے ثابت کریں، پڑھیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، کسی اور سے پڑھائیں اگر اس میں یہ باتیں موجود ہیں، ورنہ یہ کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے میں نے کتنے صحابہ اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار پڑھے، کسی ایک کا جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں ابراہیم نکی تمہارا نبی ہے، نعوذ باللہ، ہم تو کسی کو نبی نہیں مانتے سوائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے۔ اور بات سنیے، امام بخاری تمہارا نبی ہے، امام مسلم تمہارا نبی ہے، اور فلانا سارے جن کو پیش کرتے یہ تمہارے نبی ہیں، ہاں یہ سارے، اور کبھی باب ابو عوانہ کے باب کا سہارا لیتے ہو یہ تمہارا نبی ہے۔ دیکھیے یہ میں مدونات کبریٰ پڑھ رہا ہوں، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ کے طریق سے وہ کہتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ، یہاں پر جزا مقدم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے، یہاں جزا مقدم ہے۔ لائیے یہ مسند حمیدی ہے میرے پاس، مسند حمیدی سے پڑھ رہا ہوں۔ مسند حمیدی میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بین سجدتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، سجدہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، نہ سجدوں میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعا ایدیکم کأن اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اور بلکہ ایک روایت میں یہ میرے پاس مسند، میرے پاس صحیح ابن، میرے پاس مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں داخل علینا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ونحن ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کر دیا۔ مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے ابن عمر کی روایت پڑھی، میں نے اس کا جواب دیا، آپ نے مالک ابن حویرث کی روایت پڑھی، آپ اس کو بھول ہی گئے، وائل ابن حجر کی روایت پڑھی، آپ اس کو بھول ہی گئے اور نام ہی چھوڑ دیا، اور صحیح ابن خزیمہ سے روایت پڑھی، وہاں یہ ہے کہ سجدے میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ مسلم اور اپنا بخاری پڑھتے کہ سجدے میں رفع یدین۔ میں نے کہا مولانا یہ تعارض ہے، اس تعارض کو کون دور کرے گا؟ آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ میں وہ حدیث پیش کروں گا جس میں تعارض نہیں ہے، مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ میں روایت، یہ میں صحیح سنن نسائی پیش کر رہا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فقال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم يعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف پیش کر رہا ہوں، ترمذی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ پیغمبر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے، اس سے زائد نہ کرتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین وهو قول سفیان واہل کوفہ، بے شمار صحابہ، بے شمار تابعین وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے لکھ کر دیا جو بندہ رفع یدین نہ کرے وہ تارک سنت ہے، توبہ، ہاں تارک سنت ہے، اس کی نماز پیغمبر کی نماز نہیں۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود پر فتویٰ لگا، اور اس میں دیگر صحابہ پہ فتویٰ لگ گیا، اور تابعین پہ فتویٰ لگا۔ مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کے بعد اب میں یہ پیش کر رہا ہوں، پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں بیان کی ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔
اس کے بعد حضرت مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نہ کیا کرتے. اور اس کے بعد حضرت اسود اور علقمہ کے بارے میں ہے انہما کانا یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان، یہ پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے، اس کے بعد رفع یدین نہ کیا کرتے. ابراہیم، ابو اسحاق اور شابی، امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شابی نے 70 سے زائد بلکہ 80 سے زائد صحابہ سے سماعت کی اور 500 صحابہ کو دیکھا. امام شابی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. امام شابی رفع یدین اس وجہ سے نہیں کرتے، 500 صحابہ نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے، 80 سے زائد صحابہ نہیں کرتے. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ آگے لائیے ابو داود لائیے. امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ ابو داود شریف میں روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں نماز پڑھ کر سکھلاؤں. قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ، کہ صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد رفع یدین نہ کرتے. مولوی صاحب توبہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. سب کو توبہ کروا کے چھوڑوں گا اللہ کی توفیق سے. سب مانو گے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین پہلی مرتبہ کرتے ہیں. مولوی صاحب نے بخاری چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ آئے بخاری کی طرف، کہتے ہیں اس میں عبد الاعلیٰ ہے، اس میں عبد الاعلیٰ کوئی نہیں، میں نے دکھایا دونوں میں عبد الاعلیٰ. اور کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفردا عبد الاعلیٰ کا یہ تفرد ہے. اور حضرت امام ابو داود نے کہا لیسا بمرفوع، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں. اور یہ بات آپ کے مولوی صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد نے بھی کہی، اور کہتا ہے واہ صحیح یہی بات ہے، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ جواب میں دوں گا انشاءاللہ. مصنف سے ہے ماشاءاللہ، کیا عربی دانی ہے اللہ کی توفیق سے. کیا لکھا ہے؟ جو دیگر مقامات پر عامل رفع یدین ہے اس کا یہ عمل سنت نبوی کے مطابق نہیں. امام ترمذی کا قول پیش کیا. امام ترمذی وہی لکھتے ہیں اکثر صحابہ کا تابعین کا عمل ہے رکوع والا رفع یدین کرنا. شیر مادر سمجھتے ہوئے کیوں ختم کر گئے؟ اب جواب سنتے جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی وہی روایت نسائی سے، وہی ترمذی سے، وہی ابو داود سے اور المدونۃ الکبریٰ سے جو روایت پیش کی، اللہ کی قسم اس میں سے اگر صرف کا لفظ دکھا دو شکست لکھ دوں گا. اور جھوٹ بولتے ہو، ترجمہ کرتے ہوئے اہل حدیث طالب علم کے سامنے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے، شرم نہیں آتی؟ سنو، کہتا ہے بخاری تمہارا نبی ہے، بخاری تمہارا نبی، بخاری نبی کا خاتم غلام ہے. اور میں نے بخاری سے نبی کی حدیثیں پیش کی ہیں، بخاری کا قول نہیں پیش کیا. یہ ابراہیم کا قول اور حدیث کو برابر قرار دینا. کہتا ہے جابر بن سمرہ کی روایت سنو، نبی نے کیا تم بھی مانتے ہو، اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ تو گستاخی ہے رسول اللہ کی. اور اٹھاؤ، مسند احمد ہے، 5ویں جلد ہے، 794 ہے، وہی سند جیسے تم سند بنا رہے ہو. تمیم بن طرفہ کیا لکھا ہے؟ وَهُمْ قُعُودٌ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نماز میں قیام رکوع بیٹھنے کی حالت نہیں. ملفوظات حکیم الامت 26ویں جلد ہے. یعقوب نانوتوی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. اور مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند لکھتے ہیں درس ترمذی میں، تقی عثمانی لکھتے ہیں، 3 تمہارے حنفی عالم ہیں، کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں. 3 بزرگ، یعقوب نانوتوی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، تقی عثمانی جسد اور شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، 3 حوالے ہیں. جابر بن سمرہ کی روایت کا جواب ہو گیا ہے. مسند حمیدی کی تعریف سنتے جاؤ. حبیب الرحمن آزمی نے چھاپی، انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری. حمیدی زہری کی ملاقات ثابت کرو.
قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حمیدی زوری کی ملاقات ثابت ہو سکتی نہیں۔ گجرانوالہ سے چھاپی سفیان دا واسطہ وچ پا دیتا، ماں صدقے جائے آدرا مسند حمیدی تحقیق دے نال چھپی ہوئی، کیا ہے مدینے سے سالم بن عبداللہ نبی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدت صلاة رفع یدیہ ومنکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین۔ اور آپ دو المسند المستخرج وہ پڑھا ہے، المسند المستخرج، اور یہی حمیدی کی سند ہے، یہی حمیدی کی۔ ابو اعلی محمد بن احمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسیٰ حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی کی سند المسند المستخرج میں ہے، یہی سند اور تحقیق شدہ نسخہ میں۔ یہ دلیل ہماری ہے، زبان تمہاری ہے، واہ مولا تیری تقسیم پہ قربان، دلیل اہل حدیث کی ہے۔ اور اب سنتے جائیے وائل بن حجر کی روایت، اہل حدیث کے عمل کے مطابق 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، 3 مقام 2 مقام 4 مقام۔ اب ذرا سنتے جاؤ، اللہ من ابو موسیٰ الاشعریو قام فکانہ یصلی بنا ورفع یدیہ الی اطراف اذنیہ فقال اللہ اکبر ہکذا فصنعوا ثم کبر ورفع فقال ہکذا فصنعوا ثم رفع راسہ من الرکوع وقال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ ثم قال ہکذا فصنعوا۔ شروع میں رفع دین کیا، رکوع جاتے رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے۔ جی حدثنا علی ابن، کتاب جی کتاب لیجئے، جی کتاب لیجئے اور دیجئے مجھے جز ابدوی، دیجئے جز ابدوی۔ حضرات چھوڑ دیں آج ان کو، ذرا میں ہمیشہ تو ثابت کر دوں، یہ میرے پاس ہے مسند سراج، کہتے ہیں حدثنا محمد بن طریف ابو بکر العین حدثنا ابو حذیفہ حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی الزبیر قال رأیت جابر بن عبداللہ ہے۔ ابو زبیر تابعی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا، جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع جاتے رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین۔ ولم یرفع بین ذالک، او بھائی رأیت جابر بن عبداللہ یرفع یدیہ اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ ولم یرفع بین ذالک فقلت له ما هذا فقال هكذا رأيت رسول اللہ يصلي۔ تابعی دیکھتا ہے، تابعی دیکھتا ہے صحابی کو۔ اور آؤ یہی روایت جابر بن عبداللہ کی، ابو قلابہ نے مالک بن حویرث کو دیکھا، یا تابعی نے جابر کو دیکھا، اور مسند احمد میں روایت ہے، مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کے بیٹے نے دیکھا رفع دین کرتے، وہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا رفع دین کرتے، اور یہ میرے ہاتھ میں جز ابدوی ہے، صلیت خلف عارم بن ابی النعمان فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت مع حماد بن زید فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت خلف ایوب السختیانی۔ جب اپنی باری آئے ترمذی میں، ابو داؤد میں، عبارت ہی کوئی نہ، اور جب فقیر کی باری آئے ٹائم تو پریشان ہے، نہیں بارتا پڑھ سنو۔ کہتے ہیں میں نے ابن نعمان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وہ کہتے میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے، ابو بکر صدیق کہتے میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، نبی رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع دین کیا۔ اور سنو، نبی نے چھوڑی ہوتی ابو بکر چھوڑ دیتے، ابو بکر چھوڑی ہوتی عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا نے آنکھیں بند کر کے چیلنج کیا، کہنے لگے کہ مسند حمیدی میں یہ آپ حضرت امام حمیدی کا زوری سے رابطہ بیان کر دیں، مولوی صاحب آپ کے گھر کی بات ہے، مان لو مان جاؤ گے، نہیں مانو گے دنیا نقشہ دیکھے گی۔ یہ میرے پاس رفع الیدین خالد گھرجاکی کی، آپ کا غیر مقلد عالم مقلد مولوی ہے، کہتا ہے حدثنا الحمیدی
حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری، یہ خالد گرجا کی. اور آگے کہتے ہیں جس روایت میں سفیان تمہیں چھوٹا ہوا نظر آئے وہ صحف پر معمول کر لینا، وہ پھول پہ معمول کر لینا. میں نے کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ، اور یہی بات ارشاد الحق عصری نے لکھی ہے صفحہ 20 پر مسئلہ رفع الیدین پر، اور یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر بھی وہی حدثنا سفیان ابن عیینہ عن الزہری یہاں پر بھی موجود ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تم نے نماز میں آئندہ رفع دین نہیں کرنی. مسند امام احمد پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اس میں وہی روایت ہے. مولوی صاحب اپنا اصول بھول گئے، چھڈی جو روایتاں اصول بھول گئے. کہتے ہیں ایک راوی بدلے تو پوری سند بدل جایا کرتی ہے. مولانا اس روایت میں جو تم نے روایت پیش کی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں یہ بات دکھائیں کہ اس میں یہ بات موجود ہو کہ صحابہ کہتے ہو کہ ہم نماز میں رفع دین کرتے تھے. وہ روایت دوسری ہے، یہ روایت دوسری ہے. اس میں تو یہ ہے کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لی اراکم زینا، تم متفرق کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم متفرق کیوں بیٹھے ہوئے؟ نماز کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے، نماز کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور دوسری بات محمد بن جعفر اس روایت میں ضعیف ہے. مولانا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، مسلم کی روایت تو ضعیف ہے. اور ضعیف روایتوں سے صحیح روایتوں کو ختم کرتے ہو. اور مولوی صاحب نے جابر بن عبداللہ والی روایت پڑھی ہے. مولانا ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دعویٰ کے ساتھ اس کو منطبق کر دو، بات ماننے کے لیے تیار ہوں اگر اس میں یہ بات موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکو جی مسند امام احمد پر یہ نام ہے محمد بن جعفر، یہ نام ہے جعفر. بھائی جعفر کنان کھولو. باہر صورت میں بھی بیان کرتا ہوں، وہ ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں. اصل کتاب ہے یار ہے، دیکھ ایک منٹ ٹھہراؤ بھائی، اے کون اصل کتاب نہیں پڑھ رہا. یہ بات ہے جابر بن سمرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج علی اصحابہ فقال ما لی اراکم عزین وهم قعود، کہ صحابہ مسجد جی صحابہ متفرق بیٹھے ہوئے تھے. اس روایت میں راوی ہے محمد بن جعفر، یہ راوی ضعیف ہے. تہذیب التہذیب لاؤ مان جاؤ گے. ایک منٹ ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا ٹھہر جو بھائی، ٹھہر جو. اگر مولوی صاحب نے اعتبار نہیں سامنے کر دیں مولوی صاحب ذرا ٹھہر دے. ہیلو پڑھو، ہیلو 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 ہیلو. دیکھیے قال ابو حاتم کہتے ہیں ولا یحتج بہ. ابن کانے کہتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف تھا. ابن عبد البر کہتے ہیں لیسا ہوا بالقوی، یہ کبھی نہ تھا. اور امام عقیلی کہتے ہیں فی الضعفاء، یہ ضعیف تھا. یہ لیجیے ایسی روایت مولوی صاحب نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی. مولوی صاحب جابر بن سمرہ کی روایت میں اگر تم پیش کر دو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکو جاتے، رکو سر اٹھاتے جی آپ تسی بات ہے جو بھائی نمبر روکیا کرو. میں حیثیت صدر بات کر رہا ہوں. مناظر سے بات کریں. اگر انہوں نے کوئی مطالبہ کرنا ہو صدر نے تو وہ مجھ سے مطالبہ کرے، ان کے وقت میں نہ بولیں. اصولی بات ہے، اصول سے چلیں. ہاں جی شروع کر دیے چلو جی شروع کر لگے. پھر مولوی صاحب نے جابر بن عبداللہ والی روایت بیان کی. میں نے کہا مولانا
اس میں اگر تمہارے دعوے کے مطابق جس طرح تم بخاری سے بھاگے یہ جابر بن عبداللہ کی روایت سے بھی انشاءاللہ بھاگو گے. اس میں اگر تم یہ بات دکھا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع دین کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کچھ کہتے ہو اور بیان کچھ کرتے ہو اور لوگوں کو کچھ کہتے ہو بیان کچھ کرتے ہو, اس میں دکھا دو. اور اس میں ایک راویہ ابراہیم بن طہمان محدثین نے کہا ہے یہ ضعیف تھا, یہ کمزور تھا اور یہ ضعیف تھا. یہ تہذیب و تہذیب پڑھ رہا ہوں اور میدان اعتدال پڑھ رہا ہوں, اور آپ نے عبداللہ بن زبیر والی روایت سنن کبریٰ امام بہقی سے پیش کی. اس میں ابن جریج راوی ہے, اس میں ابن جریج راوی ہے. یہ متباس تھا, یہ متباس. یار تسی مطالبہ کرو یار. ہاں جی کرو یار تم سے مطالبہ کرنا مناظر مطالبہ کرے یار. تہذیب جو تہذیب جلد ہے, تہذیب جلد ہے. یہ دیکھیے میرے پاس تہذیب و تہذیب ہے. آپ نے روایت بیان کی, اس میں ابراہیم بن طہمان ہے اور اس میں ابراہیم بن طہمان کے متعلق تہذیب و تہذیب ہے. اور انہوں نے کالا سلیمانیو, اور سنیے بات کو, اور بات کو سنیے, میری باری میں مت بولیے. کالا سلیمانیو انکروا علیہ حدیثہ ان ابن ابی زبیر ان جابر, جو حضرت جابر سے روایت بیان کی جاتی ہے, علماء محدثین نے اس کا انکار کر دیا ہے. علماء نے اس کا انکار کر دیا ہے. یہ میں تہذیب و تہذیب سے پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے روایت بیان کی ہے, عبداللہ بن زبیر والی روایت بیان کی ہے. کھولیے میزان الاعتدال, تہذیب بھی کھولیے, جلد 7 ہے, میزان جلد 2 ہے. اس میں میں نے بات کی ہے. آپ کی روایت میں ابن جریج ہے. ابن جریج یہ متباس تھا, یہ شیعہ قسم کا آدمی تھا, لامالا یہ متباس تھا. اور میزان میں یہ لفظ موجود ہے. میزان الاعتدال لائیے, میزان الاعتدال ہے اور جلد 2 ہے, جلد 2 ہے. اس میں یہ ہے, اس کا عقیدہ تھا متے کا, اس کا عقیدہ تھا متے کا. یہ متے کا عقیدہ رکھتا تھا اور یہ مرتے دم تک یہ عقیدہ تھا. کانا یرا, وہاں لفظ کانا یرا, اور یہ میرے پاس ہے کانا یرا, کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ ابن جریج, اور آگے لفظ ہے کہ اس کی حدیث موضوع ہے, اس کی حدیث ضعیف ہے, اور یہ کانا یرا رخصت فضا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے آگے ایک روایت بیان کی ہے, اور میں نے کتنی روایت بیان کی. آپ نے بخاری کی بات کیوں چھوڑی؟ بخاری نے ابن عمر بیان کیا. میں نے کہا کہ مولانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں لیسا بمرفوع, یہ حدیث سیرت سے پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے. مالک ابن حویرث کی روایت بیان کی. میں نے کہا مولانا آپ نے دعویٰ کے مطابق اس کو ثابت کر دو, 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بھی 1 لاکھ روپے کا چیلنج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پیش کی, اس میں بھی آپ اپنے دعویٰ کے ساتھ منطبق کر دو. 1 لاکھ روپے کا چیلنج ہے. چیلنج سنتے جاؤ, باتیں پڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ. ایک روایت بھی اپنے دعویٰ کے مطابق پیش کر دو. آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے, اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. بقول شاعر کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی پتہ نہیں. اور بھائی کتاب تو پڑھو, رسالہ لے کے نا, فقیر نے جڑا بھی والا پڑھیا, کتاب تو پڑھیا. سن لو, جابر ابن سمورہ, تمام محدثین جو اپنی اپنی کتابوں میں سند سے لے کر آئے ہیں, انہوں نے اس کا تعلق سلام کے ساتھ جوڑا. آپ کے 3 بزرگوں کا حوالہ دیا, جواب نہیں آیا. سن تو جائیں بھائی, سنیں, جواب سن لیں, کتاب بھی پیش کریں گے. اب سنتے جاؤ. یہ جابر ابن سمورہ کی روایت, اور نبی کے مبارک فعلوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دو. میں نے کہا کہ نبی کی گستاخی ہے, جواب نہیں آیا. اور جرا کی محمد بن جعفر پر خیانت کی. مجھے مطلب تو کالا معنا ان احمد لا باس بہی, وقال الآجری ان ابی داود لیس بہی باسن. اور آپ کا اصول ہے لہو فی مسلمن حدیث و جابرن فی الصلاتی فی الصوب الواحد. آج مسلم دے راوی ضعیف پہ کر دے ہو. اور سنو, علامہ تقی عثمانی نے لکھا, مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا, لا باس بہی ہو تو راوی حسن درجے کا ہوتا ہے, راوی حسن درجے کا ہوتا ہے. اور سنو, یہ میرے ہاتھ میں ندائے حق ہے,
آج بابا جی محمد حسین نیلوی کی مان لو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سے سفیان عن عاصم ابن کلیب کی روایت لفظ پڑے لم یاد لم پتہ نہیں کی قعود ماں صدقے جائے، کیا لکھتے ہیں؟ سفیان مدلس ہے، اگر غیر صحیحین میں ان سے بیان ہو وہ مقبول نہیں، وہ ترمذی والی بھی، ابو داؤد والی بھی۔ اور میں نے کہا مجاہد اب ابن عمر کا اثر پیش کیا، انما ہوا تبہم لا اصل لہ، اور یہ موضوع روایت ہے، اہل حدیث طالب علم کے سامنے موضوع روایت پیش کرنا۔ اور آؤ عمر دی آئے سنو، عمر خلیفہ راشد عمر، خلیفہ راشد پہلے بھی حکم دکھایا، سنتے جاؤ کیا اذ خرج بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ التي کان یصلی، شرح الترمذی۔ سید النار آگے حدیث عمر روى البيهقي في الخلافيات من جهة ابي بکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ حدثنا احمد بن الحسن الترمذی حدثنا حجاج بن ابراہیم الازرق حدثنا عبد الله بن وهب القرشی اخبرني هیبة بن شریح الحضرمی عن نبی عیسیٰ سلیمان بن کیسان المدنی عن عبد الله بن القاسم، کہتے ہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگ، حضرت عمر بن خطاب آئے، اقبلوا علی بوجوہکم، دھیان میرے حال کرو، دھیان میرے حال، اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، نبی کی نماز پڑھاتا ہوں تمہیں، التی کان یصلی، جو نبی ہمیں پڑھاتے تھے، ویامر بہا، اور اسی نماز کا حکم دیتے تھے، فقام مستقبل القبلہ ورفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ وکبر ثم غضا بصرہ ثم رفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وکذلک حین رفع قال القوم ھکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا۔ اور ترجمہ سنا، حضرت عمر کہتے ہیں نماز شروع کرتے رفع دین، رکوع جاتے رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین، حکم بھی دیا اور کہا لوگو، اور نبی پاک نماز یہ نہیں پڑھتے سر۔ اور آؤ حدیث سراج ایٹم بم کراتا ہوں قطرے حنفیت پر، حدثنا محمد بن علی، اور کیا ہے؟ قال سمعت ابی حدثنا ابو حمزہ عن سلیمان الشیبانی قال رأیت سالم بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ بھی رفع دین کر رہے، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ فلما رکع رفع یدیہ فلما رفع راسه رفع يديه فسألته فقال رأيت أبي يفعل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله۔ سالم تابعی بھی رفع دین، صحابی بھی رفع دین، نبی بھی رفع دین۔ آؤ سند پہ اعتراض کرو، سند پہ کہتے ہیں بخاری گئی، اے بخاری ثابت ہو گئی، عبداللہ بن عمر کی روایت اثر کر گئی، مالک بن حویرث کا جواب نہیں آیا، وائل بن حویرث کا جواب نہیں آیا، حدیث ابی بکر کا جواب نہیں آیا۔ اور آ جاؤ یہ سنتے جاؤ، روی ذالک عن الحسن البصری وابن سیرین 2، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع، ابن ابی نجیح، قتادہ۔ سند پڑھ رہا ہوں سن تو لو۔ والقاسم ابن محمد ومکحول وعبداللہ ابن دیرار وسالم ونافع وابن عیینۃ وجریر ابن عبد الحمید ویحیی القطان وعبد الرحمن ابن مہدی وابن ابی عدی ومعاذ ابن معاذ العنبری وعبد الوہاب الثقفی وصفوان ابن عیسیٰ وروح ابن عبادہ وعمر ابن علی ابن مقدام وعبد المالک ابن سبا وزہیر ابن نعیم وحماد ابن مسدہ وعدر سمان وابی داود الطیالسی وعثمان ابن عمرہ ووہب ابن جریر ابن حازم وبعض والمعلہ وابی قتیبہ وابی عبد الرحمن المکری ویحیی ابن حمان ویحیی ابن ابی الحجاج ایوب بن متوکل۔ اور سنتے جاؤ، عون الواسطی، الحمیدی، مسدد، علی بن مدینی کیا کہتے ہیں؟ سارے کے سارے اور ایک کٹ 50 محدث رفع دین کرن والے۔ اور آؤ، اور یہ روایات نفس ثبوت رفع دین پر دلالت کرتی ہے جس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ اور اب مولانا خالد گرجاکی کا حوالہ دیا،
دو مسند امیدی خالد درجہ کی یہ میرے پاس پڑی ہوئی، اٹھاؤ، وہاں پر بھی خیانت کی، یہ خیانت ہے، یہ کرامت ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، اور جہاں سفیان ہے وہاں متن اہل حدیثوں والا ہے، وہ ذرا کتاب تو دو، انسائکلوپیڈیا رفع دین تو دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا نے لکھ کر دیا ہے کہ میں رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین ثابت کروں گا۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کی روایت بیان کی، اگر اس میں یہ چیز ثابت کر دیں شکست لکھ دوں گا۔ ابن عمر پیش کیا، اس میں یہ ثابت کر دیں شکست لکھ دوں گا۔ یہ محدثین کے علماء کے نام پیش کیے، اس میں یہ ثابت کر دیں شکست لکھ کر دے دوں گا۔ لیکن مولانا قیامت آ سکتی ہے، تم یہ بات پیش نہیں کر سکتے۔ مولانا نے کہا سفیان اس میں مدلس ہے، میں نے کہا دیکھیے میرے پاس خیر الکلام ہے، یہ غیر المقلدین کے عالم ہیں، حافظ محمد صاحب گوندلوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ ثانیہ کا مدلس ہے، فی نفسی امام جیسے سوری، اور اس تدلیس کو ائمہ مجتہدین قبول کیا کرتے ہیں۔ مولانا جب یہ آپ کا سوال ختم ہو گیا، آپ کے گھر سے میں نے گوندلوی صاحب کو پیش کر دیا، میری ابو داؤد والی روایت بھی ٹھیک ہو گئی، نسائی والی روایت بھی ٹھیک ہو گئی، اور ترمذی والی روایت بھی ٹھیک ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیش کیا پہلے بخاری، میں نے کہا مولانا بخاری کیوں چھوڑی، مولانا بخاری کیوں چھوڑی، مولانا بخاری کیوں چھوڑی، اور بخاری نے تمہیں بخار چڑھا کے رکھ لیا، اور بخاری کیوں چھوڑی، عبداللہ ابن عمر سے کیوں بھاگے، حضرت ابو مالک ابن حویرث سے کہتے ہیں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، میں نے کہا ایک روایت سند صحیح کے ساتھ پیش کر دو۔ مولانا جن کا تم نام لیتے ہو وہ تمہارے عقیدے پر فٹ نہیں ہوتے، اگر تم اپنے عقیدے پہ فٹ کر دو شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو۔ لوگ سن رہے ہیں، یہ سیڑھیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن قیامت آ جائے گی یہ پیش کر سکتے کہتے ہیں مسند یار تین نہ سمجھ دینا یار ہاں جی بات ختم ہو گئی، ختم ہو جانے ان کا مطلب ہے جڑا کھڑا ہوئے کرائے دے، جڑا کھڑا ہوئے کرائے جڑا ہاں جی انہوں نے کہا تدلیس دور کر دیتی ہے، ہم نے سفیان کی تدلیس آپ کے گھر سے دور کر دی۔ مولانا ہمت ہے جواب دو، یا باپ جھوٹا یا بیٹا جھوٹا، یا باپ جھوٹا یا بیٹا جھوٹا، ایک کو تو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ بار صورت یہ میں نے روایتیں پیش کی ہیں، مولانا بخاری کو چھوڑ گئے، میں نے موطا امام مالک پیش کیا، مولوی صاحب ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، آپس میں مت لڑیے، خدا کے لیے نہ لڑیے، یہ خانہ خدا ہے۔ بار تو اس کا جواب نہیں آیا، موطا امام مالک پیش کیا، اس کا جواب نہیں آیا، میں نے کہا مولانا یہ تو تعارض ہے، مولانا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ مالک ابن حویرث 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، میں نے کہا صحیح سند کے ساتھ پیش کر دو، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی میں نے پیش کی حضرت جابر بن سمرہ سے، اور میں نے کہا مسند امام احمد سے پیش کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اس میں فلاں روایت، میں نے کہا جی محمد بن جعفر اس میں فلاں ہے، اس کا بھی تک جواب نہیں آیا، اور ضعیف روایت کے ساتھ تمہیں یہ مسند ابی عوانہ پیش کر دی ہے، اس میں صاف لفظ ہیں، اس میں میرے دعوے کے مطابق بات موجود ہے، میں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرنا ہے، باقی مقامات پر رفع دین نہیں کرنا، یہ مسند ابی عوانہ پیش کی ہے، اس میں صاف لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام تکبیر تحریمہ پر رفع دین کیا کرتے تھے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ مولانا اس کا جواب نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مسند حمیدی کہ
کہتے ہیں سفیان درمیان میں ہے نہیں ہے. میں نے ان کے گھر مولانا خالد گرجاتی سے پیش کر دیا, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. مولانا اتنے دلائل کا کون جواب دے گا؟ اس کے بعد میں نے جز رفع دین پیش کی پہلی چرن میں, ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا, جز رفع دین کا جواب نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے گھر کی بات سناتا ہوں. حافظ عبداللہ صاحب روپڑی وہ رسالہ آمین اور رفع دین میں لکھتے ہیں صحیح ابو عوانہ کی اور مسند حمیدی کی ایک ایک روایت ٹھیک ہے, ایک ایک روایت ٹھیک ہے. یہ میرے پاس میں رفع الیدین یہ رسالہ موجود ہے. مولانا میں نے 17 کے قریب آثار صحابہ پیش کیے, 17 کے قریب, اس کا جواب نہیں آیا. میں نے تقریباً 9 کے قریب حدیثیں پیش کر دی, اس کا جواب نہیں آیا. چیلنج ہے, ایک پیش کر دو, اپنے دعویٰ پر ایک پیش کر دو جس میں آنکھ لگے میں بخاری پڑھ رہا ہوں, ایسا بخار چلیا چھڑ کے دوڑ گئے, اور بخاری کو چھوڑ کے ہی دوڑ گئے اور بھول گئی بخاری. اور لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ مولانا عمر صدیق صاحب آپ کے ساتھ آنے والے یہ تو آپ پر اعتماد کر کے لائے تھے, ان کو کیسے مطمئن کرو گے؟ ان کو کیا کہو گے میں نے بخاری کیوں چھوڑی تھی, میں نے مالک ابن حویرث کی روایت کیوں چھوڑ دی تھی, میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کیوں چھوڑ دی تھی؟ بخاری تم نے چھوڑی, مسلم تم نے چھوڑی. صحیح ابن خزیمہ پڑھتے ہیں, اس میں لفظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں بھی رفع دین کرتے تھے. مولانا اس کا جواب کیوں نہیں آیا؟ آپ نے صحیح ابن خزیمہ بھی چھوڑ دی, صحیح ابن حبان بھی چھوڑ دی, آپ نے مسلم بھی چھوڑ دی. مولانا حدیثاں چھڈی جاؤ, حدیثاں چھوڑی جاؤ. مسند حمیدی ہے, کہتے ہیں اس میں سفیان نہیں ہے, سفیان ہے. کہتے ہیں میری کتاب مدینی آئی ہے, تو ایک اتھو آئی ہے لکھے جی المکتبۃ السلفیہ, المکتبۃ السلفیہ, تھلے لکھے المدینۃ المنورہ, المدینۃ المنورہ, منہ مانگی موت. واہ سبحان اللہ, منہ مانگی موت. مولانا اس میں صاف لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جاتے, رکوع سر اٹھاتے, رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے مدونہ کبریٰ پڑھا ہے, مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اتنی روایتیں پڑھ رہا ہوں, اس کا جواب تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے. ایک کٹ 50 محدث, اگر یہ سارے محدث جو انہوں نے گنائے ہیں اس مقام پر ثابت کر دیں رکوع جاتے, رکوع سر اٹھاتے اور تیسری تکبیر کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا کرتے تھے, مولانا منہ مانگا آپ کو انعام دے دوں گا, منہ مانگا آپ کو انعام دے دوں گا. لیکن یہ پیش کر نہیں سکتے, لوگوں کے سامنے باتیں واضح ہو رہی ہیں. کہتے ہیں بخاری میں عبد الاعلیٰ ہے اور ابو داود میں عبد الاعلیٰ نہیں ہے, وہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. اور یہ بھی میں نے جواب دے دیا. ابو داود سے پیش کرتے ہیں روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اس میں لفظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف قاما پھر رکعتین, اس میں نہ رکوع کی بات ہے, رکوع جانے کی بات ہے, رکوع سے سر اٹھانے کی بات ہے. میں نے نسائی پیش کی کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 روایتیں تمہاری جو تم اپنا مستدل اپنی دلیل بناتے ہو, ان کو بیان کر کے کہتے ترکو ذالکا, ترکو یہ متروک ہو چکی ہیں, یہ متروک ہو چکی ہیں. میں نے عبداللہ ابن مسعود بیان کیا, لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. ملا نبی آبادا. کہتے ہیں حافظ محدث گوندلوی, باپ سچا یا بیٹا, باپ جھوٹا یا بیٹا, آپ جھوٹے ہیں یا صدر مدرس دارالعلوم دیوبند مولانا یعقوب نانوتوی جھوٹے ہیں, محمود الحسن دیوبندی جھوٹے ہیں, تقی عثمانی جھوٹے ہیں. اور کہتے ہیں ابن جریج, اور سنا میرے پاس کتاب موجود ہے مسند ابی عوانہ کی دوسری جلد دے, ٹھیک ہے چھوڑ دے, یہ مسند ابی عوانہ کی دوسری جلد ہے. حضرات کہتے ہیں ابن جریج نے متا کیا, یہ صحیح سند کے ساتھ, قال ابن جریج یومئذ اشہدوا انی قد رجعت عنہا بعد 18 حدیثا اروی فیہا لا باس بہا. لوگوں سن لو, میں نے متے سے اعلانیہ رجوع کر لیا. اور علوم القرآن میں تقی عثمانی سکا کہتے ہیں, علامہ بدر الدین عینی شرح سنن ابی داود میں سکا کہتے ہیں سفیان مدلس کی بات کرتے ہو, تمہارے حنفی اکابرین کے 10 حوالے. الجور النقی ہے, جلد 8ویں صفحہ نمبر 262 پہ ہے. اور سنو, میں نے پہلے ندائے حق کا حوالہ پیش کیا,
مسند نماز حنفی مجموعہ رسائل خزائن السنن تقریر ترمذی حسین احمد مدنی کی درس ترمذی تقی عثمانی علامہ نیمری اثار السنن آئینہ تسکین الصدور حافظ شیر محمد سب نے لکھا ہے بھائی کتاب مانگو کتاب مانگو آپ کا صدر مناظر اگر آپ کو اپنے نام روکنے کا آگے چلو 10 سلفی اکابرین نے لکھا ہے سفیان مدلس ہے کہتے ہیں جابر والی روایت کا جواب نہیں آیا جواب دیتے جا رہے ہیں نہ خنجر اٹھے نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں آج شیر بھی ڈیریاں تو ہی پڑھ دینے تھے تیاری بھی ڈیریاں تو ہی پڑھ دینے اور سنا یہ ترمذی سے روایت پیش کرتا ہوں خلیفہ راشد کی اگر جرت ہے اس پر ذرا کرو ذرا کا جواب بھی لے لیں حدثنا حسن بن علی حدثنا حسن بن علی الخلال حدثنا سلیمان بن داود الہاشمی حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن موسیٰ بن ابی عقبہ عن عبد اللہ بن الفضل عن عبد الرحمن العارج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا قام الى الصلاۃ المکتوبہ رفع یدیہ ازما منکبیہ نبی پاک نماز شروع کرتے رفع دین کرتے رکوع جاتے رفع دین کرتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے اور 2 رکعتوں کے بعد بھی رفع دین کرتے اور سنو امام ترمذی کیا کہتے ہیں امام ترمذی سنتے جاؤ ذرا حضرات سنتے جاؤ توجہ کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ حسن صحیح ذرا توجہ کیجئے گا حدثنا محمد بن بشار و محمد بن مسنہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان حدثنا عبد الحمید بن جعفر عبد الحمید بن جعفر کو علامہ ذیلی نے سکا کہا اور سنو ہادی الانام سے استدلال کرنے والا حنفی ہے نماز مدلل میں استدلال کرنے والا حدیث ابی امیہ سے حنفی ہے حدیث کیا ہے کہتے ہیں صحابہ کی موجودگی میں ابو قتادہ کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں نبی کی نماز کو انہوں نے کہا آپ ہم سے بڑھ کر صحبت والے نہیں ہیں کہا بات تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا نماز پیش کیجیے کہنے لگے رسول اللہ جب نماز شروع کرتے سیدھا کھڑے ہو جاتے رفع دین کرتے تاکہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے جب رکوع کرتے رفع دین کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے جب رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے رفع دین کرتے ابو داود میں ہے سکوت ابی داود حجت ہے قواعد فی علوم الحدیث میں ہے استدلال مجتہد کا استدلال تصحیح لہو آگے پیش سنتے جاؤ 4 مقام علی کی روایت میں 4 مقام علی کی روایت میں 4 مقام ابو حمید الساعدی اور نماز مدلل میں علامہ فیض احمد دیوبندی لکھتے ہیں ابو حمید الساعدی کی حدیث صحیح ہے اور سنتے جاؤ یہ نسب الرایا ہے تمہارا زبان میری ہے بات ان کی حال اریکم صلاۃ رسول اللہ فکبر ورفع یدیہ ثم کبر ورفع یدیہ للرکوع ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ ثم قال ہکذا فاصنعوا امر کا صیغہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کہتے ہیں ہاتان الروایتان مرفوعتان لوگو یہ روایت مرفوع حدیث پیغمبر ہے کہتا کون ہے آپ سنیں پھر جھوٹ بولا پھر جھوٹ کہتا ہے بخاری میں کہا عبد الاعلی ہے وہاں عبد الاعلی نہیں مولانا صاحب آپ نے جھوٹ بولا میں نے یہ بات کہی نہیں ہے اور مڑیالے تیگا والے ہو تو مناظرے دی فتح مبارک ہوئے اس مناظرے میں کئی اہل حدیث ہوں گے امام مالک کی روایت کا جواب پیش کیا ابن القاسم پیش کیا بخاری سے امام مالک کی سند پیش کی جواب آیا نہیں آیا اور حضرات بخاری جسے دلیل پیش کرے کہتے چھوٹ گئی بخاری میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جنہاں نو پئی بیماری انہاں نو آندی نہیں بخاری ٹھیک ہے سنا بخاری سے امام مالک پیش کیے روایت ان کی ابن القاسم سے پیش کی ہے الحمدللہ ہم نے ایسی بخاری گاڑی ہے جو نکلتی نہیں ہے اور یہاں سنتے جاؤ میں نے حوالہ دیا علامہ انور شاہ کشمیری کا
علامہ سرفراز خان صفدر کا، اور 4 مقام کی روایت جز رفع دین سجدوں کی روایت پیش کی. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا معتمر عن عبید اللہ بن عمر بن شہاب سالم ابن عبداللہ اتھے عبداللہ کوئی نہیں جے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا اراد ان يركع ويرفع راسه واذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله وكان عبد الله يفعله. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے، 2 رکعتوں کے بعد رفع دین کرتے. وكان عبد الله يفعله. اور حضرات 4 مقام سنتے جائیے. حدثنا قتيبة حدثنا شيم عن الزهري عن سالم بن ربيع. یار بڑی شدید ٹائم کو اشر دے. ایک سیکنڈ جی، ایک منٹ. حضرت ویڈیو والوں دے مطابق کل مناظرے دے ٹائم وچوں تقریباً 15 منٹ باقی نے، کیونکہ جس ٹائم میں گیا نا انہوں کو پوچھا ان 1 منٹ جی گل سنو یار، 10 منٹ رہ گئے نے. تہاڈی ٹرم لگے گی 7 منٹ دی جی. اس تو بعد تہاڈی آخری ٹرن ہوگی دلائل دی، سارے تہاڈی آخری ٹرن ہے. اس تو بعد ساڈے مناظر دی آخری ٹرن ہوئے گی. ٹھیک ہے، تسی اگر آخری ٹرن تہاڈی بھی، اس تو بعد ساڈی آخری ٹرن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 3 گھنٹے دا ٹائم طے ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں تا متنبع کیتا ہے. ہاں جی جی بالکل نہیں آئے گی. ہاں جی چھڑ دے. آخری ٹرن میں نئی دلیل بھی نہیں ہوگی، نئی بات بھی نہیں ہوگی، اپنے صرف دلائل کو دہرا سکتے ہیں. اپنے دلائل اور آپ کے دلائل کا جواب بات کو سننے بعد ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، جواب نہیں وہ اگر ٹائم کو زیادہ چلنا ہے تو بھاگنا طے کرنا پڑے گا. جیڑا سارا شرائط کے مطابق طے ہے وہ 3 گھنٹے ہے، وہ مطابق پوری بات رہی ہے کہ 10 منٹ باقی جی 7 منٹ کا دے. اس تو بعد 7 منٹ سیکنڈ بعد میں تسی نئی دلیل پیش کرو گے، پورا بات کرے گا. ٹائم برابر ہو گیا. ٹائم تو سب کو برابر تو ملنا ہے نا. حضرت یہ طے شدہ ہے. میں یہ کب کہتا ہوں نہیں طے شدہ، میں بات تو سنے نا. ٹائم تو سب کو برابر ملنا ہے نا، جتنا آپ کو اتنا ہی ہے. بات میری سن لیں. پہلی ٹرن آپ کی تھی، آخری ٹرن بھی آپ کی ہو جائے گی. 5 منٹ آپ کے زیادہ ہو جائے گی. جب جی 7 منٹ آپ کے زیادہ ہو جائے گی. خیر بات سنو رشید، انصاف کا تقاضا یہی ہے. اب بات یہ ہوگی ہمارے مناظر کو 14 منٹ ملیں گے تاکہ ٹائم برابر ہو. جی شبدوں نے برکت ٹھیک ہے نا جی نا. ذرا کی کرنا ہے، وقت پا چھوڑنا ہے. ای گل چھوڑو بس. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. اگر نہیں پیش نہیں کر سکتے اچھا چلے یار کچھ ایسا نہیں یار. کیوں پہلی ٹرن 10 منٹ کی ہوگی اور پہلی ٹرن 10 منٹ کی ہوگی، بزرگوں آج رہا 7 منٹ کی ہوگی. آخری ٹرن اگر 3 گھنٹے ہوگی تو کوئی حرج نہیں. ایک پہلی اور آخری ٹرن مدعی کی ہوگی. پہلی سنو شرطہ دیا، پہلی بھی ساتھی آخری بھی ساتھی تے آخری بھی ساتھی مجھے 7 منٹ ٹائم پورا. بات ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ یہ نئی دلیل پیش لیکن ان کے دلائل کا جواب تو دے سکتے ہیں. جی ہم اگر کوئی نئی دلیل پیش کریں گے تو پھر ان کا جواب تو دیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، توبہ با خدا، میرے رب کی توبہ. انہوں نے
اندازہ کریں حضرت علی کی روایت بیان کی اور اس میں عبد الرحمن بن ابی زناد ہے اور یہ ابن معین کہتا ہے ضعیفن، اور حضرت صالح بن احمد نبی کہتے ہیں مضطرب الحدیث، اور کہتے ہیں کانا عند اصحابنا ضعیفن، اور ضعیفوں کی حدیث ہو ضعیفن فیہ ضعفن لا یحتج بحدیثہ، کہ اس آدمی کی حدیث سے احتجاج کرنا جائز ہی نہیں ہے. جی ہیلو میدان الاعتدال ہے، میدان الاعتدال ہے. انہوں نے عبد الرحمن بن ابی زناد یہاں بھی ضعیف وضعف النسائی وقال احمد مضطرب الحدیث، یہ روایتیں ہیں. یہ ہے ان کا حال، یہ ان کا حال. مولانا میں نے آپ اندازہ کریں، انہوں نے دیکھیے ذرا، آپ تھوڑا سا موازنہ کرتے چلے جائیں. سب سے پہلے انہوں نے بخاری پڑھی اور بخاری میں حضرت مالک ابن حویرث کی روایت پڑھی، اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. میں نے کہا ایک سند صحیح کے ساتھ ثابت کر دو. ابھی تک 3 گھنٹے گزر گئے، جواب نہیں آیا. اور اس کے بعد میں نے کہا مالک ابن حویرث کی جو روایت تم پیش کرتے ہو، اس روایت میں اگر تم 4 مرتبہ کا دکھا دو کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے رفع دین کیا کرتے تھے، میں نے کہا لاکھ روپے نقد انعام دوں گا. ابھی تک جواب نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد اب حضرت سیدنا عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں. میں نے کہا امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس بمرفوع، یہ حدیث سرے سے پیغمبر کی ہے ہی نہیں. مولانا تم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم نے تعارض والی روایتیں بیان نہیں کریں گے. میں نے کہا ابن عمر کی روایت میں تعارض ہے، کہیں آتا ہے سجدے میں رفع دین کرتے تھے، کہیں آتا ہے کہ سجدے میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. معطا امام مالک کا ابھی تک جواب. انہوں نے کہا ہمیشہ کرتے تھے، سنت دائمہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ کسی حدیث سے سنت دائمہ کا لفظ دکھلا دیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا تھا، اور سنت دائمہ کا لفظ دکھا دیں، پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اس کے بعد چلیے انہوں نے مسلم شریف پیش کرنا شروع کر دی. میں نے کہا مولانا ابن عمر کی روایت میں مسلم میں اگر تم اپنا موقف پیش کر دو تب بھی ہم ہارنے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک جواب نہیں آیا. کہنے لگے میں صحیح ابن حبان پڑھ رہا ہوں، پھر بھی میں نے اس کے متعلق کہا لیکن ابھی تک جواب. توبہ حضرت علی کی کہتے ہیں اس میں عبد الاعلی ہے، اس میں عبد الاعلی نہیں ہے. ابن حجر پہ انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے ابو داؤد سے روایت بیان کی اور اس میں سرے سے ان کی بات ہی نہیں ہے. اور میں نے روایت بھی بیان کی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر تم نے رفع دین نہیں کرنا، تم نے نماز کے اندر رفع دین نہیں کرنا. میں نے مسلم پڑھا اور اس کے بعد میں نے آگے مسند امام احمد پڑھی اور کہنے لگے یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا مولانا وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھنا اور ہے، اور یہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے جس میں رفع دین سے منع کیا گیا ہے یہ اور ہے. اور اس کے بعد آگے چلیے میں نے مسند ابی عوانہ پیش کی جس میں صاف لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع دین نہیں کیا. میرا مدعا کیا تھا کہ بھائی ابتدائی رکوع، ابتدائی اپنا تکبیر کے وقت رفع دین کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا. مسند ابی عوانہ پیش کی جس میں صاف لفظ ہے نبی علیہ السلام ابتدا میں رفع دین کرتے، بعد میں رفع دین نہیں کرتے. ابھی تک انہوں نے سنت دائمہ کا لفظ نہیں دکھلایا، ابھی تک انہوں نے صحیح روایت نہیں دکھلائی، غیر معارض روایت نہیں دکھائی. اس کے بعد پھر میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی اور اس میں، اور یہ روایت میں نے ترمذی سے بھی بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابو داؤد سے بھی بیان کی، میں نے نسائی سے بھی بیان کی. ابھی تک اس کا کہتے ہیں اس میں سفیان مدلس ہے. میں نے ان کے گھر کی بات کر کے کہہ دیا، میں نے کہا آپ سچے یا آپ کے بزرگ سچے، ایک کو تو سچا کہنا پڑے گا. بہرصورت ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. اور اس کے بعد میں نے اس کے بعد 17 کے قریب اثر بیان کیے جس میں ابن عمر بھی ہے، جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے اور اس کے بعد تابعین بھی ہے. کہتے ہیں ایک دم 50 محدث رکھتا ہوں. میں نے کہا مولانا یہی فیصلہ ہو جاتا ہے، یہی فیصلہ ہو جاتا ہے، یہی لوگوں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اگر جہاں سے تم بیان کرتے ہو، اگر یہاں اس مقام پر یہ بات موجود ہو کہ نبی یہ لوگ رفع دین کرتے تھے، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے، لیکن ابھی تک اس کا جواب. اور میں نے جز رفع دین بیان کی اور اس کو بھول گئی اور مسلم بھی چھوڑ دی اور تم نے بخاری بھی چھوڑ دی. تم نے ابن خزیمہ، آپ اندازہ کریں ابن خزیمہ میں بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں رفع دین کرتے تھے اور دوسرا مقام بیان کرتے ہیں سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. مولانا
اس کا جواب کون دے گا؟ انہوں نے حضرت علی کی اور میں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور انہوں نے حضرت ابو حمید الساعدی کی، میں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ والی، میں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، جابر بن عبداللہ والی، میں نے کہا کہ یہ روایت، جی غصہ تو نہیں آ گیا حضرت؟ یہ نہیں آیا تو تمہیں میں خوش کر لینا۔ بہرصورت بات یہ ہے، یہ انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ قیامت آ سکتی ہے، جواب نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے، مولانا عمر صدیق صاحب 50 مرتبہ بھی آئیں جواب نہیں آئے گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے مدونہ کبریٰ پیش کر دیا، اس میں بخاری ہمارے پاس ہے، اس میں اب نہیں، ٹھیک ہے، نہیں میں نے مدونہ کبریٰ پیش کیا، مولانا اس کا جواب نہیں آیا۔ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ پیش کر دی، اور میں نے بے شمار اقوال پیش کر دیے، اور اصحاب پیغمبر کے اثر پیش کر دیے، مولانا اس کا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا امام ترمذی کہتا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، اصحاب پیغمبر بے شمار وہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز تم جائز سمجھتے ہو یا نہیں؟ یہ اصحاب پیغمبر کی نمازیں ہوئی یا نہیں؟ امام الانبیاء کی نمازیں ہوئی یا نہیں؟ مولانا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ ضعیف روایتہ پڑھی جاؤ، کمزور روایتہ پڑھی جاؤ۔ انہوں نے اپنے مستدل، اپنے دعوے کے مطابق، ہاں مسلمانہ کو تو لبی کو نہیں آندہ جی ابن جریج نے 90 مرتبہ متا کر کے توبہ، 90 مرتبہ متا کر کے بندے دی اون تو توبہ ہو جاندی۔ 90 مرتبہ متا اور لفظ نکاح کیا، مولانا نکاح کیا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ من لا نبی بعدا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ 90 مرتبہ توبہ کر گیا، 90 مرتبہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو حلالہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، میں نے بخاری سے، وہ تابعی ہے، ہاں میں نے بخاری سے 4 مقام والی ابن خزیمہ سے نئی دلیل ابن خزیمہ سے، ابن حبان سے، نسائی سے، جوزرفائی دین سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، جوزف طوی سے، سنن کبریٰ بیکی سے، مسند سراج سے، مسند احمد سے، مسند شافعی سے، مسند حمیدی سے، مسند ابی عوانہ سے، اور میں نے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے، ان کے ہر روایت کا جواب دیا ہے۔ سن لو، میرے سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ میں نے پوچھا سنت دائمہ پہلی کو مانتے ہو، معیار کیا ہے؟ اپنے جواب دعویٰ کو حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو۔ سنو، اگر حمیدی کی آج نہیں قیامت کی صبح تک سارے دیوبندی مل کر حمیدی زوری کی ملاقات ثابت کر دے، میں 5 لاکھ انعام دوں گا۔ کہتا ہے اسکنو، رکوع کے وقت رفع دین نہ کرو، آؤ جامعہ محمدیہ میں داخلہ لو۔ اسکنو کا معنی یہ نہیں ہے، اسکنو کا معنی یہ نہیں ہے۔ جواب دیں گے اسکنو کی موٹا چپ کراؤ، گندی آتا دے آگے ہو، سنو اور سنو آگے۔ عبد الرحمن، میں نے حدیث ابی عمید پیش کی ہے، میں نے حدیث علی پیش کی ہے، اور لکھا ہے ہوا حسن الحدیث وبعضهم یراہ حجتن، وہ حسن الحدیث ہے۔ اور آؤ، یہ طریقہ بغداد ہے، طریقہ بغداد کیا لکھا ہوا ہے؟ وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان ابن داود الہاشمی فرعیتہا، جرا کا جواب ہے، جرا کا جواب ہے، اور لکھا ہے نبی بات نہیں ہے، اور لکھو نظر تو فیما روان سلیمان ابن داود الہاشمی فرعیتہا متقاربہ، میں نے حدیث جابر کا جواب دیا، عبداللہ بن مسعود کا جواب دیا، ابراہیم نخعی کا جواب دیا، اور سنو توجہ میری طرف کرو، میں نے المدونۃ الکبریٰ کا جواب دیا،
تیری ہر بات کا جواب دیا، اور اللہ کے بندے آج سیکھ کر آیا ہے، آج سیکھ کر ایک منٹ محترم نعمانی صاحب، محترم نعمانی صاحب ساری گزارش ہے تہاڈے اگے، نئی بات نہیں ہے، بس یہ تے یار چپ کرتا نہیں تو میری گل سنو اے اصول اور ضابطے دی بات ہے، اے اصول اور چپ کرو اصول اور ضابطے دی بات ہے۔ نعمانی صاحب تسی چپ کرو تہاڈا، ہاں جی اصول اور ضابطے دی بات ہے، مدعی آخری ٹرن وچ نئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل، اگر ساڈے متکلم نے کوئی نئی دلیل پیش کیتی ہے اسی معذرت کرتے ہیں اور ٹرن بھی اتنے چھڑ دیندے ہیں۔ اچھا ایک منٹ بزرگوں میری گل تو سن لو، بزرگوں میری گل تو سن لو، اگر اسی نئی دلیل کوئی نہیں دیتی، ہاں جی اگر اسی نئی دلیل کوئی نہیں دیتی تو سارا ٹائم جڑا ضائع نہ کرو، ساری ریکویسٹ ہے، ساری نئی دلیل میں نے صحیح بخاری سے مالک بن حویرث، صحیح مسلم سے وائل بن حجر، علامہ سندھی کا حوالہ پیش کیا، رفع دین ہمیشہ ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت مسلم سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن حبان سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن خزیمہ سے۔ آپ نے کہا کہ اس کی سند اس میں کلام ہے، لیکن مولانا سیر اعلام النبلا جرا کا جواب دیا دیتا ہوں، قلت وہو حسن الحدیث، آپ نے کہا وہ ضعیف ہے، مضطرب ہے، یہاں لکھا ہوا ہے سلیمان بن داود الہاشمی۔ اب بھائی توجہ کے ساتھ، ہمیں پتا ہے آخری ٹرن میں آپ نے شور مچانا ہے، یہ طریقے بغداد ہے، لکھا ہوا ہے وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان بن داود الہاشمی فرعیتہ متقاربتاً، اور اس میں سلیمان بن داود الہاشمی اگر اس حوالہ سے ہو تو سند ٹھیک ہے، حسن الحدیث ہے، اور جس کتاب سے آپ نے جرح پیش کی وہی پر لکھا ہوا ہے سلیمان بن داؤد کے حوالہ سے یہ سند ٹھیک ہے۔ مولانا اتنی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ الحمدللہ دنیا دیکھے گی، اور فقیر کی پیشین کو نوٹ کرو، اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہوں گے، اور سنتے جاؤ۔ حدیث ابی حمید کا جواب نہیں آیا، ابن حبان، ابن خزیمہ، ابو داود، ترمذی، حدیث علی، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ابی موسیٰ کی حدیث، جابر ابن عبداللہ کی حدیث، اور جو ابدوی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور عبداللہ ابن عمر سے، ابو مہد الساعدی سے، حضرت علی سے میں نے ثابت کیا 2 رکعتوں کے بعد بھی پیارے نبی فائدین کیا کرتے تھے، اور تصحیح آپ کے اکابرین کی ہے۔ اور میں نے جو سوال کیے اپنے دعویٰ پر کوئی بھی دلائل دیتے رہے ہیں معدوم کے، اور میں نے کہا وضاحت کرو، منسوخ ہے۔ اور اگر جابر بن سمرہ والی روایت میں رکوع کا لفظ دکھا دو، اللہ کی قسم مولانا مطیع اللہ جامعہ محمدیہ آ جانا، فقیر تجھے 5 لاکھ روپے انعام دے گا، شکست لکھ دوں گا، اور اس میں ابھی 1 لاکھ جمع کرایا ہے۔ سنتے جاؤ، میں نے کہا سنت غیر دائمہ ہے، معدوم ہے، سنت دائمہ معدوم، منسوخ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جواب نہیں آیا۔ شوکانی پر جھوٹ بولا، ابن حجر پر جھوٹ بولا، بخاری پر جھوٹ بولا، ابو داود پر جھوٹ بولا، اور تم نے مسند ابی عوانہ کے حوالہ سے محرف روایت پیش کی، میں نے جواب دیا، مسند حمیدی سے روایت پیش کی، میں نے جواب دیا، اور تم نے حدیث مجاہد پیش کی، میں نے جواب دیا، تیری ہر پیش کردہ روایت کا میں نے جواب دیا ہے، اور جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کا جواب تو قیامت کی صبح تک نہیں دے سکا۔ آج حنفی ہے،
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اپنا موقف دکھاؤ. 3 وقت ہے میری سنتے جاؤ. اور میں نے کہا منسوخ ہے, بتاؤ. شور بچاتے ہو, بھاگتے ہو, تم نے نہیں سننا. جھوٹے مکار, جھوٹے مکار. اہل حدیثوں کی فتح, مسلک اہل حدیث. آپ کو حلالہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. امام سندھی کا حوالہ پیش کیا, روایتیں ہمیشہ ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری سے, عبداللہ ابن عمر کی روایت مسلم سے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن حبان سے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن خزیمہ سے. آپ نے کہا کہ اس کی سند اس میں کلام ہے, لیکن مولانا سیر اعلام النبلاء جرا کا جواب دیے دیتا ہوں. قلت وهو حسن الحدیث. آپ نے کہا وہ ضعیف ہے, مضطرب ہے. یہاں لکھا ہوا ہے سلیمان بن داود الہاشمی. اب بھائی توجہ کے ساتھ, ہمیں پتا ہے آخری ٹرن میں آپ نے شور مچانا ہے. یہ طریقے بغداد ہے, لکھا ہوا ہے وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان بن داود الہاشمی فرعیتہ متقاربتاً. اور اس میں سلیمان بن داود الہاشمی اگر اس حوالہ سے ہو تو سند ٹھیک ہے, حسن الحدیث ہے. اور جس کتاب سے آپ نے جرح پیش کی وہی پر لکھا ہوا ہے سلیمان بن داؤد کے حوالہ سے یہ سند ٹھیک ہے. مولانا اتنی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے, اللہ کو جواب دینا ہے. الحمدللہ دنیا دیکھے گی. اور فقیر کی پیشین کو نوٹ کرو, اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہوں گے. اور سنتے جاؤ, حدیث ابی حمید کا جواب نہیں آیا. ابن حبان, ابن خزیمہ, ابو داود, ترمذی, حدیث علی, سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث, حضرت ابی موسیٰ کی حدیث, جابر ابن عبداللہ کی حدیث, اور جو عبدوی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے. اور عبداللہ ابن عمر سے, ابو مہدی الساعدی سے, حضرت علی سے میں نے ثابت کیا 2 رکعتوں کے بعد بھی پیارے نبی رفعین کیا کرتے تھے. اور تصحیح آپ کے اکابرین کی ہے. اور میں نے جو سوال کیے اپنے دعویٰ پر کوئی بھی دلائل دیتے رہے ہیں معدوم کے. اور میں نے کہا وضاحت کرو, منسوخ ہے. اور اگر جابر بن سمرہ والی روایت میں رکوع کا لفظ دکھا دو, اللہ کی قسم مولانا مطیع اللہ جامعہ محمدیہ آ جانا, فقیر تجھے 5 لاکھ روپے انعام دے گا, شکست لکھ دوں گا. اس میں ابھی اللہ کو جواب دینا ہے. الحمدللہ دنیا دیکھے گی. اور فقیر کی پیشین کو نوٹ کرو, اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہوں گے. اور سنتے جاؤ, حدیث ابی حمید کا جواب نہیں آیا. ابن حبان, ابن خزیمہ, ابو داود, ترمذی, حدیث علی, سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث, حضرت ابی موسیٰ کی حدیث, جابر ابن عبداللہ کی حدیث, اور جو عبدوی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے. اور عبداللہ ابن عمر سے, ابو مہدی الساعدی سے, حضرت علی سے میں نے ثابت کیا 2 رکعتوں کے بعد بھی پیارے نبی رفعین کیا کرتے تھے. اور تصحیح آپ کے اکابرین کی ہے. اور میں نے جو سوال کیے اپنے دعویٰ پر کوئی بھی دلائل دیتے رہے ہیں معدوم کے. اور میں نے کہا وضاحت کرو, منسوخ ہے. اور اگر جابر بن سمرہ والی روایت میں رکوع کا لفظ دکھا دو, اللہ کی قسم مولانا مطیع اللہ جامعہ محمدیہ آ جانا, فقیر تجھے 5 لاکھ روپے انعام دے گا, شکست لکھ دوں گا.